بھی اسی لیے قتل کیا گیا نا، وہ تو کافی مشہور ہے صحیح اسانید کے ساتھ، کتاب تہذیب الکمال میں جلد نمبر 1 چاپ مؤسسۃ الرسالہ، وہاں پر حاکم سے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا، حاکم نیشابوری سے، قال الحاکم ابو عبد الله ومع ما جمع ابو عبد الرحمن الفضائل ورزق الشهاده في آخر عمره فحدثني محمد بن اسحاق الاسبهاني سمعت مشائخنا بمصر يذكرون، مشائخ حدیث سب مصر میں ہی فرماتے تھے کہ نسائی کا قتل اس لیے ہوا تھا کہ اس سے لوگوں نے مانگا تھا کہ ہمارے لیے معاویہ کے فضائل بیان کرو، اس نے کہا معاویہ کون ہے کہ میں اس کے فضائل بیان کروں، اتنا مارا اس کو کہ شہید کر دیا اس کو۔ اچھا یہ کہانی کافی اس کی مشہور ہے، اس پہ زیادہ آپ کا ٹائم نہ لے۔ اچھا اب کچھ صحیح اسانید آپ کو دکھائیں میرے محترم ناظرین، جن کے روح سے ثابت ہوتا ہے کیا کہ جن کے روح سے اب میں وہ حدیث آپ کو دکھاؤں گا جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کی لعنت کیا، اور آپ کو دکھائیں گے پھر انشاءاللہ جس کی لعنت کیا کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کافر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، صحیح اسانید کے ساتھ متواتر احادیث، ایک دو نہیں بہت زیادہ احادیث آپ کو دکھائیں گے، اور کہ معاویہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لعنت کیا، اس کے ابے کو لعنت کیا، اس کے بھائی کو لعنت کیا، اور یہ اسلام لانے کے بعد ان پہ لعنت کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے البحر الزخار المعروف بمسند البزار الجزء التاسع، چاپ مکتبۃ العلوم والحکم المدینہ المنورہ، کتاب چھپی ہے سنہ 1418 میں۔ یہاں پر ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 286 میں حدیث نمبر 3839 میں، بلے حدثنا سکن ابن سعید حدثنا عفوا یہ میں نے دکھایا بھی نہیں آپ کو، متن پتہ نہیں، معاف کریں۔ البحر الزخار جلد نمبر 3 چاپ مکتبۃ العلوم والحکم، صفحہ نمبر 286 حدیث 286 حدیث نمبر 3839۔ اچھا حدثنا حماد بن سلمہ عن سعید بن جمہان عن سفینہ رضی اللہ عنہ، آپ یہ دکھائیں گے کہ انشاءاللہ یہ سند صحیح ہے۔ اچھا حدیث کیا ہے؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كان جالسا فمر رجل على بعیر وبین یدیہ قائد وخلفہ سائق، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے ہیں، ان کے سامنے سے ایک شخص اونٹنی پہ سوار تھا، اس کے آگے ایک شخص تھا کہ وہ اونٹ کا لگام لے کے آگے جا رہا تھا، اور اس اونٹ کے پیچھے بھی ایک شخص تھا کہ اونٹ کو وہ آگے رہنمائی کر رہا تھا۔ تو ایک سائق تھا، ایک قائد ہے۔ سائق ہے جو پیچھے سے سوق دیتا ہے، اونٹ کو آگے جانے کو کہتا ہے، ایک آگے ہے، اونٹ کے آگے ہے، وہ سائق وہ اونٹ کو کھینچ کے جا رہا ہے، اور اس اونٹ کے اوپر بھی ایک شخص بیٹھا ہے، تو 3 آدمی ہیں۔ تو یہ دیکھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ القائد والسائق والراکب، خدا لعنت کرے قائد کو جو اونٹ کو کھینچ کے لے کے جا رہا ہے، والسائق جو اونٹ کو سوق دے رہا ہے، اس کو آگے جانے کو کہہ رہا ہے، یعنی اونٹ کے پیچھے جا رہا ہے، والراکب اور جو اونٹ پہ سوار ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اس کا معاویہ سے کیا تعلق؟ میرے محترم ناظرین اس پہ ان لوگوں نے خیانت کیا، کیونکہ اس طرح حدیث نقل کرنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، تشریف فرماتے، ایک شخص گزرے وہاں سے، اب وہ شخص کون ہے؟ اونٹ پہ کھڑا ہے، اونٹ پہ بیٹھا ہے، پیچھے ایک آدمی اونٹ سے آگے ہے، ان کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کیا، ان کا نام بتاؤ، نام کاٹ دیا۔ اب نام ہم آپ کو بتائیں گے، ان کے اپنی کتب سے بتائیں گے۔ یہ حاشیہ نمبر 3 ہے میرے محترم ناظرین، حاشیہ نمبر 3 اوردہ الحیثمی فی مجمع الزوائد، حیثمی نے مجمع الزوائد میں اس حدیث کو نقل کیا، رواہ البزار، کہا رواہ بزار نے نقل کیا، رجالہ ثقات، اس کے سب رجال ثقہ ہیں، اس کے سب رجال ثقہ ہیں۔ اچھا وہ ملعون کون تھے میرے محترم ناظرین؟ وہ بھی دکھائیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم وہ بات آپ کو دکھائیں، مجموع الزوائد میں اس حدیث کی تصحیح کرتے ہیں، پھر چلتے ہیں صحیح سند کے ساتھ، نام بھی بتائیں گا۔ یہ کتاب ہے بغیۃ الرائد فی تحقیق مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لابی بکر الحیثمی،
متوفى سنہ 807، جزء اول، چاپ دار الفکر، سنہ 1414 ہجری میں چھپی ہے۔ یہاں پر صفحہ نمبر 308 میں حدیث نمبر 437 ہے، سفینہ سے روایت ہے، وہی حدیث کہ بزار نے روایت کیا، رجال ثقات لعن اللہ القائد والسائق والراکب، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ حدیث سند کے لحاظ سے اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، باقی صرف بات رہی کس کی؟ بات رہی یہ کون ہے جن کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمایا ہے، وہ کون ہے؟ میرے محترم ناظرین، اس کو نام کے ساتھ، اسی حدیث کو صحیح سند کے ساتھ نام لے کر کہ اونٹ پہ بیٹا کون تھا، اونٹ کے آگے کون جا رہا تھا، اونٹ کے پیچھے کون آ رہا تھا، جن لوگوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کیا ہے، اور جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعنت کریں اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، اور جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کیا ہو اور مسلمان اس کو لعنت نہ کریں تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے، کیونکہ اللہ جب فرماتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ اسوۃ حسنہ قُلْ اطیعوا اللہ وَاطیعوا الرسول، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل نہیں کرتا وہ نہ صرف اہل سنت نہیں، مسلمان ہی نہیں ہے، اللہ کا دشمن ہے۔ قُلْ اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اگر پشت پھیرو گے، پیٹ پھیرو گے، پیروی نہیں کرو گے، فإن اللہ لا يحب الكافرین، تم کافر ہو اور اللہ تم سے بغض رکھتا ہے، اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا۔ تو میرے محترم ناظرین، ہم بتائیں آپ کو کہ یہ کون تھے جن پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ کتاب سیر اعلام النبلاء، الجزء الثالث عشر، چاپ مؤسسۃ الرسالہ، اس ملاحظہ فرمائی یہاں پر صفحہ نمبر 162 میں علامہ احمد ابن یحییٰ ابن جابر البلاذری، بلاذری صاحب کا ترجمہ، الکاتب صاحب التاریخ الکبیر، یہ کاتب تھے، صاحب تاریخ کبیر تھے۔ اچھا، کن لوگوں سے انہوں نے علم حاصل کیا وہ بھی مذکور ہے، اور پھر لکھا ہے یہاں پر وَكَانَ كَاتِبًا بَلِيغًا شَاعِرًا مُحْسِنًا، بڑے کاتب تھے، بڑے بلیغ تھے، شاعر تھے، محسن تھے، اور یہاں پہ لکھا ہے وَكَانَ جَدُّهُ جابر بلی وتوفی بعد 70 و200، ان کی وفات ہے 270 کے بعد، مثلا 275 وغیرہ، یعنی بہت پرانے عالم ہیں، یعنی جیسے ترمذی، نسائی، ان جیسے بخاری، ان کے جنریشن کے عالم۔ اور یہ کہ بلاذری یہ خود تھے، یہ بلاذری ان کے جد تھے نا، جس نے بلاذر کہا تھا، اس کے بلاذر سے اس کی طبیعت خراب ہو گیا تھا، تو اس میں اختلاف ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں اس کے جد تھے۔ بہرحال یہ بہت بڑے مؤرخ ہیں۔ یہ کتاب معجم الادباء ارشاد العریب الى معرفت ادیب، تالیف یاقوت الحموی، جزء اول، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے محترم ناظرین، صفحہ نمبر 205 میں احمد، صفحہ نمبر 530 میں ترجمہ نمبر 205، احمد ابن یحییٰ ابن جابر البلاذری کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ وَكَانَ شَاعِرًا راویہ، بلے شاعر ہیں اور راوی حدیث ہیں۔ وَكَانَ احمد ابن یحییٰ جابر، احمد ابن یحییٰ ابن جابر عالما فاضلا شاعرا راویتا نسابتا متقنا، احمد ابن یحییٰ البلاذری فاضل تھے، شاعر تھے، راوی حدیث تھے، کثرت سے روایت کرتے تھے، نسابت علم انصاب ان کو آتا تھا، متقن تھے، بڑے محقق آدمی تھے، اور بادشاہ جو تھا وہ متوکل، اس کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا، اور اس کے بیٹے کو یہ تعلیم دیتے تھے۔ وقال محمد ابن اسحاق ابن الندیم نے کہا ہے کہ اس کے کئی کتاب ہیں، کتاب البلدان الکبیر، اور نسب الاشراف، وہ الکتاب المعروف المشہور، اور اس کا کتاب ہے معروف مشہور انساب الاشراف۔ اچھا میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے عصر الخلافت الراشدہ، تالیف الدکتور اکرم ضیاء العمری۔ دکتور اکرم ضیاء العمری یہ مدینہ منورہ میں حدیث کے پروفیسر تھے، شاید ابھی ان کی وفات ہو گئی ہے، ان کی بہت مشہور کتاب ہے تاریخ میں، عصر الخلفاء خلافہ الراشدہ، خلافت راشدہ کی پیریڈ۔ تو اپنی کتاب کی شروع میں تاریخ کے منابع پہ یہ بحث کرتے ہیں۔ یہاں پر صفحہ نمبر 15 میں طبری کے بعد سب سے اہم تاریخ کا مجموعہ، تاریخ کا مصدر کون سا کتاب ہے؟ یہ فرماتے ہیں کہ بلکہ طبری سے بھی بہتر ہے، طبری زیادہ وسیع ہے انصاب الاشراف سے، لیکن زیادہ اعتبار کس کا ہے؟ انصاب الاشراف کا ہے۔ البلاذری، اچھا فرماتے ہیں بلاذری کے متعلق، وَيُعَدُّ الْبَلَاذَرِي أَبْرَزُ الْمُؤَرِّخِينَ الْمُسْلِمِينَ،
بلازری کا شمار ہوتا ہے دا موسٹ پرومیننٹ، سب سے زیادہ بارز، سب سے زیادہ بلند مرتبے کا مسلمانوں میں جو مورخ ہیں بعد الطبری، طبری کے بعد، من حیث سعت المعلومات التي دونها والفترات التاریخیة التي غطاها، سعت معلومات کے لحاظ سے اور جن پیریڈز کو اس نے کور کیا ہے، طبری کے بعد سب سے بڑا مورخ کون ہے؟ بلازری۔ لیکن اس کی کتاب تاریخ طبری سے بہتر ہے، حالانکہ بہت سارے افاضل نے فرمایا کہ اصح التواریخ ابن خلکان وفیات الاعیان میں کیا کہتا ہے؟ اصح التواریخ، صحیح ترین تاریخ جماعت عمریہ کا کون سا ہے؟ تاریخ طبری ہے، لیکن یہ محقق ان سے اختلاف کرتے ہیں۔ لیکن کتابه انساب الاشراف احسن انتقاء للروایات وانقى اسانید واکثر اتفاقا مع روایات اہل الثقة والصدق من تاریخ الطبری، لیکن کتاب انساب الاشراف اسانید کے لحاظ سے زیادہ صحیح ترین اسانید پہ مشتمل ہے، اور اس کے جو روایات ہیں، اس کے اسانید جو ہیں اہل ثقہ جنہوں نے تاریخ نقل کیا ان سے زیادہ ان کے ساتھ متفق ہے طبری کے بنسبت، یعنی اس سے زیادہ معتبر کتاب ہے طبری سے۔ اب جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں آپ کو لے کے چلتے ہیں انصاب الاشراف میں کہ وہاں پر اسی حدیث کو نام کے ساتھ نقل کیا ہے۔ کتاب جمل من انصاب الاشراف، انصاب الاشراف جزء نمبر 5، ٹھیک ہے، تالیف احمد ابن یحییٰ ابن جابر البلاذری، جزء 5، چاپ دار الفکر۔ یہ کتاب چھپی ہے کب؟ سنہ نہیں لکھا، طبعی اولا، فرسٹ پرنٹ ہے، بیروت لبنان، صفحہ نمبر 136 میں آخری صفحے میں جو حدیث ہے ملاحظہ فرمائیے۔ حدثنا خلف حدثنا عبد الوارث ابن سعید ابن جمحان عن سفینہ مولا ام سلمہ، نہایت ہی مختصر سند، یعنی اس سند کو کہتے ہیں عالی السند، علو السند۔ عالی السند کس کو بولتے ہیں؟ کہ سند میں علو ہے، سند میں دنو ہے، سند میں علو اس کو بولتے ہیں کہ اس میں وسائط بہت کم ہو، 3 واسطوں کے ساتھ نقل کرتے ہیں۔ خلاف عبد الوارث ابن سعید ابن جمحان سے، وہ سفینہ سے، سفینہ خود صحابی، اور یہ سب ثقہ، اور یہ وہی سند ہے جو بزار کے پاس تھا، لیکن بزار کیونکہ متاخر ہیں اس میں واسطے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس نے کہا تھا، حیثمی نے کہا تھا کہ یہ سند صحیح ہے، ہم بھی اس کی تصحیح کریں گے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان جالسا، سفینہ جو غلام تھا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوس فرماتے، فمر ابو سفیان علی بعیر، نام بتایا نا، فمر رجل علی بعیر، بزار نے نام کاٹ دیا تملعون نے، یہاں پہ نام ہے، بھائی نام بتاؤ نا تاکہ ہم بھی لعنت کریں، بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلیں، نام بتاؤ، ملعون کون ہے؟ ابو سفیان آیا، اونٹ پہ وہ بیٹھا تھا، اونٹ پہ سوار تھا، فمر ابو سفیان علی بعیر، ابو سفیان وہاں سے گزر گیا، وہ سوار تھا ایک اونٹ پر، ومعه معاویہ واخ لہ، اور اس کے ساتھ معاویہ تھا اور معاویہ کا ایک بھائی، ایک باپ ایک 2 بیٹے، ہائے ہائے ہائے، لعنت ہی لعنت، لعنت ہی لعنت۔ احدهما يقود البعير والآخر يسوقه، ایک اونٹ سے آگے ہے، ایک اونٹ سے پیچھے ہے، تو یہ تینوں نے قافلہ بنایا، ایک آگے بیچ میں ابو سفیان اور ایک پیچھے جا رہے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ الحامل والمحمول والقائد والسائق، اللہ لعنت کرے حامل کو یعنی اس اونٹ کو جو ان کو لے کے جا رہا ہے، والمحمول جو اونٹ اس کو لے کے جا رہا ہے، جو اونٹ کا سوار ہے، دونوں کو لعنت کرے، اللہ لعنت کرے، اور قائد اور سائق کو، اور وہ جو اونٹ کے آگے ہے اور جو اونٹ کے پیچھے ہے۔ تو معاویہ کی لعنت ہو گئی نا، اس کے پوری خاندان کی، ٹھیک ہے نا، اس کے ابے کے، اس کے بھائی کے، اس کے خود اپنی لعنت ہو گئی۔ اچھا سند کیا میرے محترم ناظرین؟ سند یہ خلف اس کا شیخ ہے، خلف کس کا شیخ ہے؟ خلف شیخ ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، استاد ہے
احمد ابن یحییٰ ابن جابر کا بلاذری کا استاد ہے. اور یہ خلف جو ہے میرے محترم ناظرین یا خلف ابن ہشام ہے یا خلف ابن سالم ہے, کیونکہ اس کے دو شیخ تھے, دونوں کے نام خلف ہے, یا خلف ابن ہشام یا خلف, اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ دونوں ثقہ ہیں. اچھا, اور وہ روایت کرتا ہے عبد الوارث ابن سعید ابن جمحان سے, اور عبد الوارث ابن سعید ابن جمحان کو عبد الوارث ابن سعید عنبری کہتے ہیں, اور وہ ثقہ ہے. اور وہ روایت کا بھلے ان سفینہ مولا ام سلمہ, وہ روایت کرتے ہیں سفینہ سے. یہ عبد الوارث جو ہے مجھے لگتا ہے یہ ہے میرے محترم ناظرین عبد الوارث ابن سعید یا حدثنا عبد الوارث عن سعید ابن جمحان ہو, اب وہ بھی اس سے فرق نہیں پڑتا. عبد الوارث عن سعید ابن جمحان بھی ہو تو اس سے بھی فرق, عبد الوارث بھی ثقہ ہے, سعید ابن جمحان تو ہے ہی ثقہ. اچھا, اس نے سفینہ سے روایت کیا, سفینہ خود صحابی ہے. اب ان حضرات کے متعلق کچھ بات کرتے ہیں میرے محترم ناظرین. خلف کے متعلق یہ کتاب الکاشف, کاشف فی معرفت من له روایت فی کتب الستہ, تالیف الذہبی, ذہبی ناصبی کی کتاب الکاشف, اور یہ کتاب چھپی ہے دار القبلہ للثقافہ میں چھپی. اچھا, یہاں پر صفحہ نمبر یہ 374 ہے, یہاں پہ دونوں خلف کے ترجمے ہیں. خلف ابن ہشام ہے اور خلف ابن سالم ہے. خلف ابن سالم وثقہ النسائی مات سنت 231, سنت 231 اس کی وفات ہے, نسائی نے اس کی توثیق کیا. اور خلف ابن ہشام ابن بزار جو ہے, خلف ابن ہشام البزار, وہ مسلم سے بھی روایت کیا, مسلم نے ان سے بھی روایت کیا, من نبلاء الائمہ, بہت عظیم القدر امام ہے, سنت 229 اس کی وفات ہے, 229 اس کی وفات ہے. ٹھیک ہے نا, یہ دونوں ثقہ. اچھا, تو یہ, اور اس نے عبد الوارث سے روایت کیا, خلف نے عبد الوارث صاحب کون ہے میرے محترم ناظرین؟ یہ سیر اعلام النبلاء جزء 8 چاپ مؤسسۃ الرسالہ. ملاحظہ فرمائیں یہاں پر صفحہ نمبر 300 میں عبد الوارث ابن سعید, عین یعنی یہ بخاری مسلم سب کے مشائخ میں سے, اور جو بخاری و مسلم دونوں ان سے روایت کریں تو اس کی وثاقت میں کوئی شک ہی نہیں. اس کے متعلق فرماتے ہیں الامام, یہ حدیث کے امام ہے, الثبت الحافظ المقرئ, یہ ثبت جو ہے یہ توثیق ہے, الحافظ یعنی شیخ حدیث کو حافظ کہتے ہیں, المقرئ مشائخ حدیث کو اس زمانے میں جو حدیث لوگوں کو سناتے تھے پڑھاتے تھے ان کو مقرئ بولتے تھے, تو ان کو کہا جاتا ہے. تو یہ سب توثیق ہے. وَكَانَ عَالِمًا مُجَوِّدًا مِنْ فُصَحَاءِ أَهْلِ زَمَانِهِ مِنْ أَهْلِ الدِّينِ وَالْوَرَعِ, اہل دیانت و اہل ورع, بہت بڑے علماء میں سے تھے. بہرحال یہ سب ان کے تعریف ہیں. اب اس کے بعد کون ہے میرے محترم ناظرین؟ سعید ابن جمحان ہے. سعید ابن جمحان کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے. ذکر اسماء من تکلم فیہ وهو ثقہ, تالیف الذہبی, وہ مشائخ حدیث جن میں جرح ہے لیکن وہ ثقہ ہیں, ان کی جرح مطرود ہے, ان کی جرح مسموع نہیں ہے. اچھا, یہ کتاب چھپی ہے مکتبۃ المنار میں سن 1986 میں. یہاں پر مؤلف یعنی ذہبی صاحب اپنے مقدمے میں فرماتے ہیں کہ یہ اس کتاب کو میں نے لکھا ہے ان لوگوں کے متعلق جن کی حدیث ہمیشہ حجت ہوتی ہے, حسن کے مرتبے سے وہ کبھی پائن نہیں ہوتا, صحیح بھی ہو سکتا ہے, حسن کے مرتبے سے کبھی پائن نہیں ہوتا. اچھا, انہی حضرات میں کون ہے؟ صفحہ نمبر 85 میں سعید ابن جمحان. سعید ابن جمحان ہے صاحب شعبہ وثقہ ابن معین, ابن معین نے ان کی توثیق کی ہے. اچھا, دوسروں نے جرح کی ہوگی, جرح مسموع نہیں ہے, مقبول نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, من تکلم فیہ وہو ثقہ, کیونکہ علم حدیث میں ایسے لوگ نہایت ہی کم ہیں جن کی جرح نہیں ہوئی ہے. جرح سب کی ہوئی ہے, جرح سب کی ہوئی ہے, لیکن ہر جرح مسموع نہیں ہے, مقبول نہیں ہے. اچھا, وہ اس نے کس سے روایت کیا تھا؟ اس نے سفینہ سے روایت کیا تھا. سفینہ کون ہے میرے محترم ناظرین؟ یہ رجال صحیح مسلم, تالیف ابن منجوی الاصبہانی, متوفى سنہ 428, چاپ دار المعرفہ بیروت. صحیح مسلم کے رجال کے متعلق یہاں پر صفحہ نمبر 295 میں سفینہ جو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام ہے, لہو سفینہ مولا ام سلمہ لہو صحبت من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ سفینہ رجال مسلم میں سے بھی ہے, اور یہ ام سلمہ کا غلام بھی رہا ہے, اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بھی ہے.
ٹھیک ہے نا. تو پھر وہ صحابہ ان کے نزدیک سب عدول ہے. تو پتہ یہ چلا کہ احمد ابن یحییٰ ابن جابر البلاذری نے اپنے کتاب انساب الاشراف میں وہی حدیث جس کو بزار نے سینسر کیا تھا، جن لوگوں کی لعنت ہوئی ان کے نام اس میں سے ہٹا دیا تھا، حیتمی نے بھی اس کی تصحیح کی تھی اسی حدیث کو کمپلیٹ بغیر سینسرشپ کے اس نے نقل کیا ہے اور صحیح سند کے ساتھ نقل کیا. اور اس میں ملعون کون ہے؟ اس میں ملعون جی ہاں ان کے نانا جی ہیں، اس قوم کے نانا جی، وہ خال المومنین ہے نا، ان کا ماموں ہے. تو ماموں کا باپ تو ان کا نانا ہوا. اب پتہ نہیں وہ نانا ہے بھی کہ نہیں، کیونکہ معاویہ کے نسب میں تو اختلاف ہے. ان کے ماموں ہیں، ان کے بڑے ماموں ہیں. ام حبیبہ کے 2 بھائی تھے نا، ابو سفیان اور ایک معاویہ اور ایک یزید. ٹھیک ہے نا، ایک یزید معاویہ کا بیٹا ہے، ایک یزید معاویہ کا بھائی بھی ہے، اس کا نام بھی یزید ہے. تو ان تینوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمایا. اچھا اب مزید میرے محترم ناظرین، اب مختلف طرق سے، ہم نے کہا صحیح طرق سے، مختلف طرق سے ہم ثابت کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کو لعنت فرمایا، ابو سفیان کو لعنت فرمایا. ٹھیک ہے نا. تو ہمارا موضوع یہی ہے. اس حدیث کی مزید تصحیح کرتے ہیں. اب تصحیح ہو چکی ہے بھائی، اب سب پہ سنت ثابت ہو گیا کہ بھائی معاویہ کا لعن کرنا، اس سے براءت کرنا، اس کو لعنت کرنا، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ومن راغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے سنت سے منہ پھیرتا وہ میری امتی ہے ہی نہیں، میں اس کا نبی نہیں ہوں، وہ میرا نہیں ہے، میرا امتی نہیں ہے، میرا فالوور نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. وہ مسلمانوں سنت مانتے ہو، سنت یہی ہے، لعنت کرو اس ملعون، اس کے ابے کی لعنت کرو، اس کے بھائی کی لعنت، اس کے خاندان کی لعنت کرو. اچھا مزید